تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ملاقات. اللہ اکبر کہا اور ساری دنیا سے بے خبر ہو گئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ سے ملاقات ہوتی ہے کس میں؟ نماز میں. تو اب اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ دکان پہ بھی بیٹھو. حکم دیا نا اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ بھئی یہ بھی کرو وہ بھی کرو. لیکن جب اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے کہ اب آ جاؤ ملاقات کا ٹائم شروع ہو گیا، تو پھر خوشی خوشی جاتا ہے انسان اللہ کے گھر میں کہ اصل جو میرا مقصد تھا اللہ کی رضا، اصل مقصد کیا تھا اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اس مقصد کی طرف دوڑنے کا اصل وقت اب شروع ہوا ہے. اور یاد رکھو جو دنیا میں نماز میں دوڑے گا اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کی طرف پہنچنے میں پہل کرے گا، اگلی صف میں کھڑا ہوگا، قیامت کے دن جب دربار لگے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت بھی وہ سب سے آگے ہوگا. یہ جو سستی والی نماز ہے نا کہ سب سے آخر میں آئے، سب سے پیچھے کھڑے ہوئے اور ہمیشہ 2-4 رکعتیں نکل رہی ہیں. تو جب قیامت کے دن اللہ کا دربار لگے گا تو بھی جگہ کہاں ملے گی؟ سب سے پیچھے جگہ ملے گی. اللہ کہیں گے جیسے میرا دربار جب دنیا میں لگتا تھا تو اس وقت تم جہاں کھڑے ہوتے تھے آج بھی. دیکھو لوگ شخصیتوں سے ملنے کے لیے کتنا تڑپتے ہیں جس سے انسان کو محبت ہو کہ کاش اس سے ملاقات ہو جائے، کاش اس سے ملاقات ہو جائے. سوچو جو اللہ کی ذات ہے جس کے دیدار کے لیے انبیاء ترسیں گے، پیغمبروں کو شوق ہوگا کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، تو اس ذات کے دیدار کے لیے قیامت میں کس قدر تڑپ ہوگی انسان کے دل میں. کیونکہ ابھی تو ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ بات اتنی اہم نہیں لگتی. جب اللہ کا جلال ظاہر ہوگا قیامت کے دن، اللہ کا جمال ظاہر ہوگا، تو انسان کی سب سے بڑی تمنا اللہ کی زیارت ہوگی.